بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ترجمانی تو شہباز کھوسہ نے کر دی ہے، لیکن یہ زور اور زر زر اور زور سے بنائی ہوئی یہ حکومت اور زور اور زر سے بنائی ہوئی یہ اسمبلی، جس میں گھس بیٹھیے. میں جس حلقے سے جیتا ہوں قومی اسمبلی کا الیکشن، اس کے قریب ہی محترم نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے. وہ پاپائے روم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بھائی صاحب شہباز شریف ہارا ہوا ہے، وہ آج وزیر اعظم ہے. خواجہ آصف ہارا ہوا ہے، جو وہاں شرم اور حیا کی باتیں کر رہا تھا، ووٹ کو عزت دینے کی باتیں کر رہا تھا. ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے وہ، اور بری طرح ہارا ہوا ہے. وہ آج بھاشن دے رہا تھا. 100 ہمارے جو ہے فارم 47 کے ذریعے یہ گھس بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں. یعنی 17 سیٹیں والا، 17 سیٹوں والا 17. مسلم لیگ نون نے صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں پاکستان میں. وہ وزیر اعظم ہے اور حکومت ہے ان کی. اور 180 نشستیں جیتنے والا عمران خان آج قید تنہائی میں پابند سلاسل میں اڈیالہ جیل میں. اس کی بتی بند کر دی جاتی ہے، اس کی ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ظلم روا کیا جاتا ہے. اس کی بیوی کو اندر کیا ہوا ہے، اس کی بہنوں کو اندر کر دیا گیا ہے، اس کے بھتیجے کو بھانجے کو اندر کیا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ اگر وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو توڑ دیں گے تو 25 کروڑ عوام کو توڑنا پڑے گا آپ کو. پھر وہی ہوگا جو یحییٰ خان نے کہا تھا 1971 میں، آئی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز. تو پھر اگر آپ کو پاکستان -25 کروڑ عوام سے پاکستان پہ حکمرانی کرنی ہے تو ماشاءاللہ یہ ایوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں جو ڈرامہ دیکھتا رہا ہوں قومی اسمبلی میں، آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح سے تشدد کیا گیا ہے، جس طرح سے ہمارے ممبر قومی اسمبلیز کو اٹھایا گیا ہے. خان صاحب نے اس کی داستان سنا دی ہے اور آپ نے ٹی وی پہ بھی ساری سن لی ہے. آپ کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوا ہے میڈیا کے ساتھ، یعنی آواز کو بند کر دیا گیا ہے، ہمارے لیے ایک کنٹینرستان بنا دیا گیا ہے. آپ اگر دیکھیں تو مجھے ایئرپورٹ تک جاتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگا، اتنا ٹائم لگا، زیادہ ٹائم لگا لندن جاتے ہوئے اتنا ٹائم مجھے نہیں لگا تھا. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ اس بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ اگر آپ 26ویں ترمیم کرتے ہیں، اور 26ویں ترمیم نوٹیفائی بھی ہو چکی ہے آفیشلی، صدر صاحب نے اسائنٹ بھی دے دی ہے اس کی اور وہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اور کاوش ہے جو عدلیہ کو غلام بنانے کی ہے. پہلے بھی میرا سر جو ہے آپ کے سامنے ہے، 26 ٹانکے آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. 2000 جب افتخار چودھری کو، جب ہمارے چیف جسٹس کو کھینچا گیا تھا بالوں سے کے پی کے ہاؤس میں، سندھ ہاؤس میں، تو بھی ہم نے تحریک چلائی تھی. اور وہاں سے آپ دیکھیں کہ جو شخص مکے دکھاتا تھا کہ دیکھیے میری طاقت، وہ جب وکلا کالا کوٹ نکلا ہے اور اس کے پیچھے عوام نے تائید کی ہے تو پھر خش و خاشاک کی طرح بہہ گیا ہے. اور اس کی جو ہے جسد خاکی بعد میں مرنے کے بعد پاکستان میں آیا کہ اس کو انہوں نے وہ دیا، یعنی آفیشل وہ دیا، حالانکہ وہ کنڈیمڈ پریزنر تھا جس نے آئین تو شکنی کی تھی. اب بھی آئین شکنی ہو رہی ہے. یہ اس اسمبلی کو نہ تو یہ اختیار تھا کہ یہ لیجسلیشن عام کریں، نہ ان کو اختیار تھا جو ہے آئین کو ترمیم کرنے کا اختیار تھا. یہ انہوں نے بلڈوز کیا ہے. اور جس طریقے سے خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہی سینیٹرز اور ایم این ایز کو اٹھایا گیا، ان کے بیوی بچوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں کو اٹھایا گیا اور ان کی جو ہے ویڈیوز بنا کے اور بلیک میل کیا گیا. مجھے بتائیں اس طرح سے انسانیت سوچ سلوک کیا گیا ہے. میں تو حیران ہوں کہ پاکستان سارے کو انہوں نے ایک گیرزن سٹیٹ بنا دیا ہے. پہلے ہم اسے پولیس سٹیٹ کہتے تھے، اب یہ گیرزن سٹیٹ ہے. اور یہ کس زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور بھائی تمہارے پلے کچھ ہے بھی؟ پہلے پوچھے تو صحیح، شہباز شریف کے پلے یا نواز شریف کے پلے یا مریم بی بی کے پلے یا وہ جو ہے بگٹی صاحب ہے، ان کے پلے کچھ ہے؟ اور ان کو تو وزیر خزانہ بھی دیا گیا ہے، ان کو تو وزیر داخلہ بھی دیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ اتنے بڑے محسن نقوی صاحب عقل کل ہیں کہ ان کو جو جہاں دیا گیا ہے انہوں نے وہاں تباہی پھیری ہے.
अब क्रिकेट भी उनको दे दी गई है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा करें कि वकला ने जो अज़्म किया है, हमने पहले भी जो है तहरीक चलाई थी और बड़ी मुश्किल से बड़े खून देकर और पाबंद सलासल होकर हमने अदलिया को आज़ादी दिलाई थी। एक आज़ाद अदलिया ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। कुफ्र की जो रियासतें तो चल सकती हैं, बेइंसाफ़ी की और जुल्म की रियासत नहीं चला करती है। खुदा का खौफ करो, 1971 के सानहे से कुछ तो सबक सीखो, कुछ तो सबक सीखो। उस वक्त भी आपने धुतकारा था अवाम के मैंडेट को, आज भी आप धुतकार रहे हैं अवाम के मैंडेट को। आज आप समझते हैं कि इस तरह से मुसल्लत करके और इस तरह से जो है ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर आप असेंबली बनाकर और हुकूमत को इंस्टॉल करके तो ये हुकूमत चला लेंगे, रियासत चला लेंगे। और वो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है, जो हार्ट थ्रॉब है पाकिस्तान का, इमरान खान, उसको आपने जेल में रखा हुआ है और तमाम तर ख्वाहिश की जा रही है कि उसको ब्रेक किया जाए किसी तरीके से। मगर वो शेर का बच्चा वो कहता है कि मुझे ये इन्होंने कैद तन्हाई जो दी है, इससे मैं हजार गुना ज़्यादा स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हुआ हूँ। यानी रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और मैं ज़हनी तौर पर इसमें 1000 गुना ज़्यादा पहले से मजबूत हूँ। ना मैं डील करूँगा, ना मैं इन चोरों लुटेरों की तरह भागकर मुल्क छोड़कर सरूर महल में जाऊँगा। मेरा जीना मरना इसी धरती में है और मैं आवाम को सही आज़ादी दिला के रहूँगा, चाहे मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिरा लें। ये है वो, मैं समझता हूँ अज़्म, ये है वो जज्बा जिसकी कदर करनी चाहिए। आज अगर इमरान खान जेल में ये मुशक्क़तें और सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है तो वो आपके लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों की बच्चों के लिए, नस्लों के लिए कर रहा है। आओ उसका साथ दो, उसका साथ दो। अगर सही माने में मुल्क को आज़ाद करवाना है तो मैं समझता हूँ कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये जो ज़र और ज़ोर से ये जो फ्रॉड किया गया है, ये जो पास किया गया है, हम इसको फ्रॉड करते हैं। बहुत मेहरबानी। मैं सिर्फ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मूवमेंट है और ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये वकला के बिहाफ पे की है, इसमें किसी सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जाम्पल ज़िमनन दी गई हैं। हम सब पार्टी से बव होकर आइन के लिए और अदलिया के लिए इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। सिर्फ एक फिक्रा बोलूँगा, जो इस काजी फाइसा साहब ने इस आर्मी तरमीम के लिए जो 13 महीने नाइंसाफ़ी की बुनियादें और मिसालें कायम की, आज उनके लिए सिर्फ एक फ़िक्रा, न खुदा ही मिला न विसाल सनम। बिलाखिर आपको जाना है, आपने चले जाना है, आप चले गए हैं। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट बहाल होगी अपनी असली हालत में, ये आर्मी तरमीम ख़त्म होगी और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ इंसाफ का बोलो बाला देखेंगे।